مسلم بن ابو بکرہ کہتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھے اللہم انی اعوذ بک من الہم والکسل وعذاب القبر، اے اللہ میں غم و فکر اور سستی اور کاہلی اور عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ پڑھتے ہوئے سنا تو کہا، اے بیٹے تو نے یہ دعا کس سے سنی؟ میں نے کہا میں نے آپ کو یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ انہوں نے کہا اسے پابندی سے پڑھتے رہا کرو، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3503، یہ حدیث صحیح ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذُنُّون یعنی یونس علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے دوران کی تھی وہ یہ تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے، میں ہی ظالم اور خطا کار ہوں۔ کیونکہ یہ ایسی دعا ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان شخص اسے پڑھ کر دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3505، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 100 میں ایک کم، جو انہیں یاد رکھے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3506، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس نے انہیں شمار کیا، یاد رکھا، وہ جنت میں جائے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3508، یہ حدیث صحیح ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم جنت کے باغوں سے گزرو تو تم کچھ چر چگ لیا کرو۔ لوگوں نے پوچھا، ریاض الجنہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ذکر کے حلقے اور ذکر کی مجلسیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3510، یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے کہا، اللہ کے رسول، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے تو میں اس میں کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا، پڑھو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو عفو درگزر کرنے والا مہربان ہے اور عفو درگزر کرنے کو تو پسند کرتا ہے، اس لیے تو ہمیں معاف و درگزر کر دے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3513، یہ حدیث صحیح ہے۔ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسی چیز سکھائیے جسے میں اللہ رب العزت سے مانگتا رہوں۔ آپ نے فرمایا، اللہ سے عافیت مانگو۔ پھر کچھ دن رک کر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے جسے میں اللہ سے مانگتا رہوں۔ آپ نے فرمایا، اے عباس، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، دنیا و آخرت میں عافیت طلب کرو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3514، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو آدھا ایمان ہے، اور الحمدللہ میزان کو ثواب سے بھر دے گا، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ دونوں بھر دیں گے آسمانوں اور زمین کے درمیان کی جگہ کو، یا ان میں سے ہر ایک بھر دے گا آسمانوں اور زمین کے درمیان کی ساری خلا کو اجر و ثواب سے۔ صلاۃ نور ہے اور صدقہ دلیل اور کسوٹی ہے ایمان کی، اور صبر روشنی ہے، اور قرآن تمہارے حق میں حجت و دلیل ہے یا اور تمہارے خلاف حجت ہے۔ ہر انسان صبح اٹھ کر اپنے نفس کو فروخت کرتا ہے، چنانچہ یا تو اللہ کے ہاں فروخت کر کے اس کو جہنم سے آزاد کرا لیتا ہے، یا شیطان کے ہاں فروخت کر کے اس کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3517، یہ حدیث صحیح ہے۔ شہر بن حوشب کہتے ہیں کہ میں نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، ام المومنین، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام آپ کے یہاں ہوتا تو آپ کی زیادہ تر دعا کیا ہوتی تھی؟ انہوں نے کہا، آپ زیادہ تر یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دے، پڑھتے تھے۔ خود میں نے بھی آپ سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ اکثر یہ دعا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اے ام سلمہ، کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس کا دل اللہ کی انگلیوں میں سے اس کی 2 انگلیوں کے درمیان نہ ہو، تو اللہ جسے چاہتا ہے دین حق پر قائم و ثابت قدم رکھتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اس کا دل ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ پھر راوی حدیث معاذ نے آیت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے پروردگار، ہمیں ہدایت دے دینے کے بعد ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا کر، پڑھی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3522، یہ حدیث صحیح ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی کام سخت تکلیف و پریشانی میں ڈال دیتا تو آپ یہ دعا پڑھتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اور ہمیشہ رہنے والے، تیری رحمت کے وسیلے سے تیری مدد چاہتا ہوں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3524، یہ حدیث حسن ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ذل جلال والاکرام کو لازم پکڑو، یعنی اپنی دعاؤں میں برابر پڑھتے رہا کرو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3525، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نیند میں ڈر جائے تو یہ دعا پڑھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے کامل و جامع کلموں کے ذریعے اللہ کے غضب، اللہ کے عذاب اور اللہ کے بندوں کے شر و فساد اور شیاطین کے وسوسوں سے، اور اس بات سے کہ وہ ہمارے پاس آئیں۔ یہ دعا پڑھنے سے یہ پریشان کن خواب اسے کچھ نقصان نہ پہنچا سکے گا، تاکہ وہ اسے یاد کر لیں، نہ کہ تعویذ کے طور پر۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنے بالغ بچوں کو یہ دعا سکھا دیتے تھے، اور جو بچے نابالغ ہوتے تھے ان کے لیے یہ دعا کاغذ پر لکھ کر ان کے گلے میں لٹکا دیتے تھے۔ جامع ترمذی
حدیث نمبر 3528، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو راشد حبرانی کہتے ہیں، میں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کے پاس آیا اور ان سے کہا، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیثیں سن رکھی ہیں ان میں سے کوئی حدیث ہمیں سنائیے۔ تو انہوں نے ایک لکھا ہوا ورق ہمارے آگے بڑھا دیا اور کہا، یہ وہ کاغذ ہے جسے رسول اللہ نے ہمیں لکھ کر دیا ہے۔ جب میں نے اسے دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسی دعا بتا دیجئے جسے میں صبح اور شام میں پڑھا کروں۔ آپ نے فرمایا، ابو بکر یہ دعا پڑھا کرو، اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ لا الہ الا انت رب كل شیء وملیکہ اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ وان اقترف على نفسی سوءا او اجرہ الى مسلم۔ اے اللہ، آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے، کھلی ہوئی اور پوشیدہ چیزوں کے جاننے والے، کوئی معبود برحق نہیں ہے سوائے تیرے، تو ہر چیز کا رب اور اس کا بادشاہ ہے۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے نفس کے شر سے، شیطان کے شر سے اور اس کے جال اور پھندوں سے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں اپنے آپ کے خلاف کوئی گناہ کر بیٹھوں یا اس گناہ میں کسی مسلمان کو ملوث کر دوں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3529، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے بڑھ کر کوئی غیرت مند نہیں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کی ساری چیزیں حرام کر دی ہیں، چاہے وہ کھلے طور پر ہوں یا پوشیدہ طور پر، اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے جسے اللہ سے زیادہ مدح پسند ہو، اور اسی لیے اللہ نے اپنی ذات کی تعریف خود آپ کی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3530، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ مجھے کوئی ایسی دعا بتا دیجئے جسے میں اپنی نماز میں مانگا کروں۔ آپ نے فرمایا، کہو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ، میں نے اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا ہے، جبکہ گناہوں کو تیرے سوا کوئی اور بخش نہیں سکتا، اس لیے تو مجھے اپنی عنایت خاص سے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، تو ہی بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3531، یہ حدیث صحیح ہے۔ عمارہ بن شبیب سبائی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مغرب کے بعد 10 بار کہا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، اللہ اس کی صبح تک حفاظت کے لیے مسلح فرشتے بھیجے گا جو اس کی شیطان سے حفاظت کریں گے، اور اس کے لیے ان کے عوض 10 نیکیاں لکھی جائیں گی اور اسے اجر و ثواب کا مستحق بنائیں گی، اور اس کی مہلک برائیاں اور گناہ مٹا دیں گی، اور اسے 10 مسلمان غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3534، یہ حدیث صحیح ہے۔
زر بن حبیش کہتے ہیں کہ میں صفوان بن اسال مرادی رضی اللہ عنہ کے پاس موزوں پر مسح کا مسئلہ پوچھنے آیا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، اے زر، کون سا جذبہ تمہیں لے کر یہاں آیا ہے؟ میں نے کہا، علم کی تلاش و طلب مجھے یہاں لے کر آئی ہے۔ انہوں نے کہا، فرشتے علم کی طلب و تلاش سے خوش ہو کر طالب علم کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا، پیشاب پاخانے سے فراغت کے بعد موزوں پر مسح کی بات میرے دل میں کھٹکی کہ مسح کریں یا نہ کریں۔ میں خود بھی صحابی رسول ہوں۔ میں آپ سے یہ پوچھنے آیا ہوں کہ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سلسلے میں کوئی بات بیان کرتے ہوئے سنی ہے؟ کہا، جی ہاں سنی ہے۔ جب ہم سفر میں ہوتے تھے یا سفر کرنے والے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم سفر کے دوران 3 دن و رات اپنے موزے نہ نکالیں مگر غسل جنابت کے لیے پیشاب پخانہ کر کے اور سو کر اٹھنے پر موزے نہ نکالیں، پہنے رہیں، مسح کا وقت آئے ان پر مسح کر لیں۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انسان کی خواہش و تمنا کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے، اس دوران کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، ایک اعرابی نے آپ کو یا محمد کہہ کر بلند آواز سے پکارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسی کی آواز میں جواب دیا، آ جاؤ، میں یہاں ہوں۔ ہم نے اس سے کہا، تمہارا ناس ہو، اپنی آواز دھیمی کر لو، کیونکہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہو اور تمہیں اس سے منع کیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بلند آواز سے بولا جائے۔ اعرابی نے کہا، قسم اللہ کی، میں اپنی آواز پست نہیں کروں گا۔ اس نے المرء یحب القوم ولما یلحق بہم کہہ کر آپ سے اپنی انتہائی محبت و تعلق کا اظہار کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء مع من احب یوم القیامہ، جو شخص جس شخص سے زیادہ محبت کرتا ہے قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ رہے گا۔ وہ ہم سے یعنی زر کہتے ہیں، ہم سے صفوان بن اسال حدیث بیان کرتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے مغرب کی طرف میں ایک ایسے دروازے کا ذکر کیا جس کی چوڑائی 70 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ راوی کو شک ہو گیا ہے کہ یہ کہا یا یہ کہا کہ دروازے کی چوڑائی اتنی ہوگی، سوار اس میں چلے گا تو 40 سال یا 70 سال میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچے گا۔ سفیان کہتے ہیں، یہ دروازہ شام کی جانب پڑے گا۔ جب اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے تبھی اللہ نے یہ دروازہ بھی بنایا ہے، اور یہ دروازہ توبہ کرنے والوں کے لیے کھلا ہوا ہے، اور توبہ کا یہ دروازہ اس وقت تک بند نہ ہوگا جب تک کہ سورج اس دروازے کی طرف سے یعنی مغرب سے طلوع نہ ہونے لگے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3535، یہ حدیث حسن ہے۔ زر بن حبیش کہتے ہیں کہ میں صفوان بن اسال مرادی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ انہوں نے پوچھا، تمہیں کیا چیز یہاں لے کر آئی ہے؟ میں نے کہا، علم حاصل کرنے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا، مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ فرشتے طالب علم کے کام و مقصد سے خوش ہو کر طالب علم کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، میں نے کہا، میرے دل میں یہ خیال گزرا یا میرے دل میں موزوں پر مسح کے بارے میں کچھ بات کھٹکی، تو کیا اس بارے میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات یاد ہے؟
انہوں نے کہا جی ہاں، جب ہم سفر میں ہوں یا سفر کرنے والے ہوں تو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم 3 دن تک اپنے موزے پیروں سے نہ نکالیں سوائے جنابت کی صورت میں پاخانہ کر کے آئے ہوں یا پیشاب کر کے یا سو کر اٹھے ہوں تو موزے نہ نکالیں۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کیا آپ کو محبت و چاہت کے سلسلے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات یاد ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھے تو آپ کو ایک آدمی نے جو لوگوں میں سب سے پیچھے چل رہا تھا اور گنوار، بے وقوف اور سخت مزاج تھا، بلند آواز سے پکارا، کہا یا محمد یا محمد۔ لوگوں نے اس سے کہا ٹھہر ٹھہر، اس طرح پکارنے سے تمہیں روکا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسی کی طرح بھاری اور بلند آواز میں جواب دیا، بڑھ آ، آ جا آ جا۔ جب وہ قریب آ گیا تو بولا آدمی کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے لیکن ان کے درجے تک نہیں پہنچا ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ زیر کہتے ہیں وہ مجھ سے حدیث بیان کرتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ اللہ نے مغرب میں توبہ کا ایک دروازہ بنایا ہے جس کی چوڑائی 70 سال کی مسافت ہے، وہ بند نہ کیا جائے گا یہاں تک کہ سورج ادھر سے نکلنے لگے، یعنی قیامت تک۔ اور اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے جس دن کے تیرے رب کی بعض آیات کا ظہور ہوگا اس وقت کسی شخص کو اس کا ایمان کام نہ دے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3536، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا کہ کوئی شخص اپنی کھوئی ہوئی چیز، خاص طور پر گمشدہ سواری کی اونٹنی پا کر خوش ہوتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3538، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب ان کی موت کا وقت قریب آ گیا تو انہوں نے کہا میں نے تم لوگوں سے ایک بات چھپا رکھی ہے، میں اسے اس وقت ظاہر کر دینا چاہتا ہوں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے اگر تم لوگ گناہ نہ کرو تو اللہ ایک ایسی مخلوق پیدا کر دے جو گناہ کرتی، پھر اللہ انہیں بخشتا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3539، یہ حدیث صحیح ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ کہتا ہے اے آدم کے بیٹے جب تک تو مجھ سے دعائیں کرتا رہے گا اور مجھ سے اپنی امیدیں اور توقعات وابستہ رکھے گا میں تجھے بخشتا رہوں گا چاہے تیرے گناہ کسی بھی درجے پر پہنچے ہوئے ہوں، مجھے کسی بات کی پرواہ اور ڈر نہیں ہے۔ اے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ آسمان کو چھونے لگیں پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرنے لگے تو میں تجھے بخش دوں گا اور مجھے کسی بات کی پرواہ نہ ہوگی۔ اے آدم کے بیٹے اگر تو زمین برابر بھی گناہ کر بیٹھے اور پھر مجھ سے مغفرت طلب کرنے کے لیے ملے لیکن میرے ساتھ کسی طرح کا شرک نہ کیا ہو تو میں تیرے پاس اس کے برابر مغفرت لے کر آؤں گا اور تجھے بخش دوں گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3540، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 100 رحمتیں پیدا کیں اور ایک رحمت اپنی مخلوق کے درمیان دنیا میں رکھی، جس کی بدولت وہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ رحمت و شفقت سے پیش آتے ہیں، جبکہ اللہ کے پاس 99 رحمتیں ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3541، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مومن کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے یہاں کیسی کیسی سزائیں ہیں تو جنت کی کوئی امید نہ رکھے، اور اگر کافر یہ جان لے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع و عظیم ہے تو جنت میں پہنچنے سے کوئی بھی نا امید و مایوس نہ ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3542، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اس نے اپنے آپ سے اپنی ذات پر لکھ دیا، یعنی اپنے آپ پر فرض کر لیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3543، یہ حدیث صحیح ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور دعا مانگتے ہوئے وہ اپنی دعا میں کہہ رہا تھا، اے اللہ، تیرے سوا کوئی اور معبود برحق نہیں ہے، تو ہی احسان کرنے والا ہے، تو ہی آسمانوں اور زمین کا بنانے والا اور پیدا کرنے والا ہے، اے بڑائی والے اور کرم کرنے والے، میری دعا قبول فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو اس نے کس چیز سے دعا کی ہے؟ اس نے اللہ سے اس کے اس اسم اعظم کے ذریعے دعا کی ہے کہ جب بھی اس کے ذریعے دعا کی جائے گی اللہ اسے قبول کر لے گا، اور جب بھی اس کے ذریعے کوئی چیز مانگی جائے گی اسے عطا فرما دے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3544، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ شخص مجھ پر درود نہ بھیجے، اور اس شخص کی بھی ناک خاک آلود ہو جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور اس کی مغفرت ہوئے بغیر وہ مہینہ گزر گیا، اور اس شخص کی بھی ناک خاک آلود ہو جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا ہو اور وہ دونوں اسے ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنے کی وجہ سے جنت کا مستحق نہ بنا سکے ہوں۔ راوی عبد الرحمن کہتے ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ آپ نے دونوں ماں باپ کہا یا یہ کہا کہ ان میں سے کسی ایک کو بھی بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کرا لی ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3545، یہ حدیث صحیح ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور پھر بھی وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3546، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن ابی اوفا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ، تو میرے دل کو ٹھنڈا کر دے برف اور اولے سے اور ٹھنڈے پانی سے، اور میرے دل کو خطاؤں سے پاک و صاف کر دے جیسا کہ تو نے سفید کپڑے کو میل کچیل سے پاک و صاف کیا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3547، یہ حدیث صحیح ہے۔
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہماری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان ہیں، اور تھوڑے ہی لوگ ایسے ہوں گے جو اس حد کو پار کریں گے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3550، یہ حدیث حسن ہے۔